شب برات کے لیے کچھ شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی. شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات. شب کے معنی مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات. یہ تو شب برات ہے. شب برات تو نجات ہے. سوچیں اس میں کیا کرنا ہے. اور اب کہیں نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیا، یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں. پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ. استقبالیہ بھی پڑھا ہے، خواتین بھی، مرد بھی. اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے وقت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے. یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں. یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں. حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا. نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل. اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا. اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس تلے پہ رکھ دینا ہے. اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں کہاں بھاگ دوڑ کر کے اس خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں. اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں. آپ سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے. یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا. لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئی اور دنیا میں یہ عمل پھیلا. اور یہ آگے چھری کا اور اسٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، اسٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے. اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ، دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے. ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے. بازار سے پوچھئے گا ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں. بازار سے پتہ کر لیجئے گا. بازو کا دل ہے اندر، شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے بس اس کی شک کی بدگمانی کی. اب اس سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے. میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں. جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات. ان چیزوں سے نجات ہے. حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے. پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں. بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، اور بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ میں آقا آپ فرمائے یہ 15 شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم. اور جس میں رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے. دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، صحت اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس میں رحم آ گیا. لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو. پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے. عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا. کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے. میرے لیے کیا
چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں، 15 شعبان کو۔ فرمایا برکت والی رات ہے، اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، وقت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سن لو، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ اب بتائیں، مجھے وہ شخص جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ، اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال۔ ضروری نہیں ساری رات جاگے، ضروری نہیں، کچھ عمل کر کے سو جائے۔ فرمایا مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل، یہ بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالا تر ہے۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھیں، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنے بھی ہیں ایک فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بن آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے۔ جس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، اور شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جب 40 پردیسی، 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی، اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت،
فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا وجہ، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہوگی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے، یقین کامل ہے۔ تو مانگنے کیا؟ سوچنا جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجود پہ ہو، عروج پہ ہو، مانگے کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے، ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا۔ ایمان نہ ملا، ایمان نہ ملا، اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو کانجم میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنا اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنی درد، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔
اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی، تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہراؤ۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہے، مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کی عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ۔ اس سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، دل خود بھرتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلہ کرتے، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے، مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا۔ اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں لکھا ہوگا۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی اور رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا،
رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے، پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق اٹھے عطا فرما، کون سا رزق اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ، میں نے ان سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا، اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے، اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا، نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا، اس نے مانگنا دیا دے گا، یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالاتر یقین ہو، بہت زیادہ یقین، یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا، کہا کہ کیسا یقین ہو، کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میں ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین، اور کہا کس سے زیادہ یقین، کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں اور میں ایک آنے کی چیز ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا، اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین، اتنا یقین، کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا کریم ہے، میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقوی تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق منوا، اللہ سے رزق منوا۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ تو میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے،
تقریباً 21 منٹ کی 2 ساعتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں. تو 2 1 ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسو بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں. کیا بولیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے. ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے. ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں. فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے. اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جوش بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو. سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم. ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں. تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل. تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مفہوم عام سادہ یہ ہے کہ مولا غلامی تیری در کسی اور کا. جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے اور کسی کا در مولا نہیں ہے. در بھی تیرا، تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا تناغدو اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے. چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے سوچا. 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے. ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے. اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں. میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں. اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لینا ہے، اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو. تو دیکھو اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلی پہ کام آ گیا. میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے. آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شرعاً جائز ہو. 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت ریسرچ دیکھا، بہت کمال، بہت تجربے، بہت رزلٹ اور بہت کمال. اس 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5% جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا. ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی. میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی. ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا.
بس ایسی پتہ تھا، میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا اللہ 2.5 نکال دیا، آپ کو عجیب بات، اللہ سے سودا کیا، الا ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اور کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے کرے ہیں، کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہیں، خیال نہ کرتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں۔ کہ اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے، اب جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے، نہ میں سانی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور پہ ملا 2.5% اپنے مال میں سے۔ آپ کے پاس تھوڑا مال ہے کیا حرج ہے، زیادہ مال ہے کیا حرج ہے، 2.5%۔ اگر پھر دنیا حسن کا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لینا، اگر پھر دنیا حسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے اور بہت بھرنی ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہوگی، اب تھیلی پہ کام آ گیا، تھیلی، اب تھیلی، بڑے بڑے بیگ، اگر جیب بھرنی ہے نا تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جانتا، یاد رکھنا، جو لوٹانا اچھی طرح جانتا، 2.5% نکالا، آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالا۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا، 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، 10% نکالنا شروع کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا، اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا۔ یہ پھر دنیا حسنتوں کے میں گر بتا رہا، یہ پھر دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا، یہ پھر دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دے۔ 2.5% کا بڑا رزلٹ ہے۔ کسی کو ملا 2.5% کا رزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے کہ میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دیں، جو اشتہار لگا دیں، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا، 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ وہ غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، فاسق ہوں، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے، احتیاط سے انہیں دو، کیوں قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہیں وَبِذِی الْقُرْبَىٰ پہلا درجہ، وَالْیَتَامَىٰ دوسرا درجہ، وَالْمَسَاکِینِ تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وابن السبیل۔ یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار، صلہ رحمی کر لینا۔ صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا، صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا، صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے، صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اب پورے عالم میں، پورے نظام میں ازل سے اب ہمیشہ دو قوتیں رہیں گی، ایک کفر کی قوت رہے گی، ایک ایمان کی قوت رہے گی۔ ہمیشہ دو قوتیں رہنی ہے اور رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی۔ کالی طاقتیں، کالی قوتیں
جو کہیں گے کہ اللہ اس کے حبیب کو چھوڑ دو، ایک زندگی دیتے ہیں، اس زندگی پہ چلو، اور اس زندگی میں بظاہر مال، چیزیں، دولت، شہرت محسوس ہوگا کہ اس زندگی میں ہیں، اور ایک وہ زندگی ہے جس زندگی میں بظاہر مال، دولت، چیزیں نظر نہیں آتی، اپنی دعوت اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ آپ کو اپنی طرف دعوت دے، اللہ کہتا ہے میری ماننے میں خیر ہے، میری بات ماننے میں خیر، میری راہوں پہ چلنے میں خیر ہے، اللہ یہ کہتا ہے کفر قل یا ایھا الکافرون، 10 سورتیں 10 راز، آج ہماری سورت ہے سورۃ الکافرون۔ تو کفر یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا، کالی طاقتیں، کالی قوتیں، کالے جنات، کالے جادو، کالے روح، کالے لوگ، کالے لوگوں سے بڑا شکلوں میں کالے نہیں جن کے دل کالے نہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ماننے میں ہمیں ماننے، اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس صورت میں ان کالی چیزوں کو اور کالے جادو کو اور کالے لوگوں کو چیلنج کیا، چلے بھی ان کالی چیزوں کو، اس کفر کو کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، ان لوگوں کو کہہ دیں جو آپ کا انکار کرتے ہیں، ان کو جو کہہ دیں جو میرا انکار کرتے ہیں، انہیں کہہ دیں جو میری ساری بنائی ہوئی قوتوں اور طاقتوں کا انکار کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، جو انکار کرتے ہیں انہیں کہہ دیں، اور میرا میسج، میرا پیغام سنا دے، اور میرا پیغام کیا ہے؟ قل هو اللہ، میرا پیغام یہ ہے کہ میں ہوں، اور اپنی پوری طاقت اور قوتوں کے ساتھ۔ اس دن ایک صاحب کہنے لگے کہ لاس اینجلس میں آگ لگی ہے، اچھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تجھے میں نے ایک ٹوٹکا نہیں بتایا تھا کہ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتا دو، بالکل مختصر راستہ بتا دو۔ میں نے جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، اس کے غم میں کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر اللہ ولایت عطا، اور وہ خوش ہو رہا ہے، یہ امریکہ میں آگ لگی ہے، بہت خوش ہو رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کے حیران، میں تو پریشان ہو رہا تھا کہ یار یہ کیوں ہوا، یہ تیری ناراضگی، اور یہ جو کچھ ہوا ہماری وجہ سے، میں بتا دوں اچانک پتہ نہیں کیوں میرا مضمون بدل گیا، جو کچھ ہوا ہماری وجہ سے۔ اگر ہم غیر مسلم کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے اور ہمارے دل میں ایمان عمل کا جذبہ ہوتا اور ہمارے اندر اللہ کی محبت اور تعلق ہوتا، تو اللہ پاک ہمارے جذبے کی وجہ سے ان پہ اپنی رحمتیں بھیجتا، آگ نہ بھیجتا۔ یہ قصور ان کا نہیں، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا ہے، اگر کسی کا بھی نہیں تو میرا ہے۔ تو جتنی بھی کالی طاقتیں ہیں، جتنی بھی کالی قوتیں ہیں، اور جتنا بھی کالا نظام، اس ساری کالی طاقتیں اور کالی قوتوں کو اللہ کا نظام دے چکا، اللہ نے چینج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک صاحب تھے کہ ان کے گھر ایک جن آ رہا تھا اور آپ کی شرارت کرتا تھا، ناپاک کرتا تھا۔ جب میرے آقا کی بعثت ہوئی، نبوت ملی، تو کہا کہ وہ جن دیوار پہ بیٹھا، وہ جن دیوار پہ بیٹھا، اور پھر نیچے نہ آ سکا، کہ لگا ایک ایسے نبی ہیں جو آئے ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، اور پھر حضور کے فضائل اور
حضور کی برکات اور حضور کی تاثیر اور کمال وہ بیان کیا۔ ایک مائی بیٹھی تھی تو اس کا بچہ ساتھ کھیل رہا تھا، بکریاں بھی چل رہی تھی، تو ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری پہ چپٹا اور اس نے بکری کو چھڑوایا، تو کہنے لگا کہ میرے منہ سے تو نے لقمہ لے لیا، لیکن اس سے بھی انوکھی بات بتاؤں، پچھلے پاؤں پہ بھیڑیا بیٹھ گیا اور کہا کہ انوکھی بات بتاؤں، یہ بھیڑیا بولتا ہے، کہا اس سے بھی انوکھی بات ہے، بھیڑیا کہاں بولتا ہے، اس سے بھی انوکھی بات ہے، ایک نبی آئے ہیں اور ان کے یہ کمالات اور یہ برکات اور یہ فضائل اور وہ مائی حیران رہ گئے، اور وہ بھیڑیا یہ پیغام دے کے اپنا لقمہ چھوڑ کے یعنی بکری چھوڑ کے چلا جاتا۔ وہ بھیڑیے، وہ کالی چیزیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو روح کے دشمن ہیں، جو سانسوں کے دشمن ہیں، جو دلوں کے دشمن ہیں، وہ چیزیں جب ٹوٹتی ہیں، وہ چیزیں جب ختم ہوتی ہیں، وہاں ایک نظام ہو تو اللہ کا ان چیزوں کے لیے اللہ پاک نے یہ سورۃ الکافرون جاری کی ہے، اور یہ سورۃ الکافرون کی پہلی آیت اور آخری آیت۔ سورۃ الکافرون میں اللہ نے پورا مضمون بیان کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم مانتے ہو میں نہیں مانتا، میں تو صرف اللہ ہی کو مانتا، بل انتم عابدون ما اعبد، اگر تم ان کی عبادت میں مفہوم کہہ رہا ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو تم کرتے رہو، میں اس ہستی کو مانتا ہوں ایک، بل انتم عابدون ما اعبد، یہ پوری ایک ترتیب ہے، ایک بحث و تکرار ہے۔ کہا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے کفر کو مانوں، تمہاری کالی دنیا، کالی چیزیں، کالے نظام کو، اس کو مانو، پھر ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ تو اپنی دنیا میں رہی میں اپنی دنیا میں رہوں گا، اور میں اپنی دنیا کبھی چھوڑ نہیں سکوں گا، کیوں؟ مجھے اس دنیا کی خیریں اور برکتیں ملی ہیں اور آئندہ ملی نہیں۔ سورۃ الکافرون جب پڑھے نا، بہت بڑے درویش گزرے ہیں، شیخ محمد حسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حزب باہر ہے، اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، تجارت کا سفر تھا، اور اس تجارت کے سفر میں میں چل رہا تھا، میرے ساتھ اور ہم سفر بھی تھے، خچر تھے، تو کہا کہ سفر تجارت میں چلتے چلیے، ایک جگہ ویرانہ بہت زیادہ اور ہر طرف غاریں تھیں، اور ہم نے محسوس کیا، خود قافلے والوں نے آنکھوں سے دیکھا، دن ہی کے اجالے میں ایک گھر سے ایک مصیبت بلا کوئی درندہ نکلتا تھا، دوسری گھر میں چلا جاتا تھا، دوسری گھر سے نکلتا تھا، تیسری گھر میں چلا جاتا، اور کہا کہ وہ ہم نے کوشش کی اس ویرانے سے اور غاروں کے حصے سے نکل جائے، ہم نے سفر کو کیسا کیا، دن ڈھل گیا اور سفر ختم، مجھے بیٹھے بیٹھا جاتا ہے دنیا کے 7 وجوہوں میں، جس کو قرآن نے اصحاب الرقیم کہا ہے، وہ غاروں کا سلسلہ ہے، اور غاروں کے اندر محلات بنے ہوئے ہیں، اور غاروں کے اندر مقبرے بنے ہوئے ہیں، غاروں کو تراش تراش کے، پہاڑوں کو تراش تراش کے ستر گھر مقبرے محلات کیا دنیا بنی ہے، اللہ وہ دنیا کے 7 وجوہوں میں ہے۔ ہمیں راستے میں خچر ملے کہ خچروں کے سفر کر کے آپ کو منزل تک لے جائیں گے، ہم خچروں پہ نہیں بیٹھے، ہم پیدل چلتے رہے۔ تو شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ان غاروں کے سفر سے نکلنا چاہتے، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ ان غاروں کے سفر سے نکلیں۔
کیونکہ ہم سفر جاری رکھے ہوئے تھے تو سفر ختم ہی نہیں ہو رہا، جن خبر ختم ہو جائے ختم ہی نہیں ہو۔ آخر کار فرمانے لگے کہ رات کا قیام وہی کرنے کا کیا ہوا، سورج ڈوب گیا اور ہم نے محسوس کیا کہ اگر 3 راتیں 3 دن اور بھی چلے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بڑا اچھا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ایسی رات کا انتخاب کریں جس کا منہ تنگ ہو، اندر سے صاف ہو، اور پتھروں سے ہم اس کا منہ بند کر دیں، رات کو درندے ہمیں نقصان نہ دیں، اور ایک دوسری ایسی رات کا انتخاب کریں جس کا منہ کچھ گشادہ ہو، اس میں ہماری سواریاں چلی جائیں، اور پتھروں سے منہ بند کر دیں کہ ہماری سواریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو کہا یہ ہم نے آپس میں طے کیا۔ اب ہمارے جتنا قافلہ تھا، تجارت کا قافلہ، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک جانور کے لیے رات تلاش کرنے لگا، ایک انسان کے لیے۔ آخر کار ہم نے رات تلاش کر لی، ایک جانور کے لیے گشادہ پتھر جمع کیے۔ کہا کہ سارا دن تھا ایک طرف، لیکن رات کی تلاش، پتھروں کا انتخاب اور پتھروں کو اٹھانا، اس نے ہمارے جسم کو توڑ دیا۔ کہنے لگے کہ ہم ایسے کرتے ہوئے آخر رات کا قیام اس بات میں کیا، پتھر جوڑا، چھوٹا چھوٹا، اور ہم سو گئے۔ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک مزدور تھا، مال کہتے ہیں وزن اٹھانے والا، کلی مزدور، وہ ہمارا سامان اٹھاتا تھا، جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، جانوروں کو باندھتا تھا، غذا خوراک پانی کا انتظام کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر سوئے، اٹھ کے بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ زمین کے نیچے سے کوئی کانٹے ہیں، سوئیاں ہیں، مجھے چبھتی ہیں۔ شور کیا، سب اٹھ گئے، زمین کو دیکھا، زمین پتھر تھے، کچھ ہی نہیں تھا۔ بس تسلی دی، مجھے شک ہے سارے دن کا درندوں کا خوف ہے، اس لیے میرے اندر وہ خوف بیٹھا ہے، اس خوف اور خیال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ہم میں سے ایک اور بندہ تھا، اس نے بھی یہی شکوہ کیا کہ زمین میں سے کچھ نوکے ہیں، سلاخیں ہیں، اور وہ مجھے لگ رہی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ پہلے کو بھی شک ہوا ہے، اور دوسرے کو بھی شک ہوا ہے، کہیں یہ بات حقیقت تو نہیں۔ ہم پہلے کو بھی شک سکتے ہیں، دوسرے کو بھی شک سکتے ہیں۔ تو کہا ہم ایسا نہیں، اپنی جگہ بات پڑی تھی، لیٹ گئے۔ وہاں بھی لیٹے ہی تھے تو 3-4 افراد نے ایک دم چیخ ماری کہ نیچے سے کوئی سوئیاں، کوئی نوکدار کانٹے ہمارے جسم کو چبھے ہیں۔ کہا جسم پہ دیکھا تو کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ ہم کسی ایسے درندے سے جو بچ گئے، گڑیے سے، شیر سے، چیتے سے، اور کوئی ایسے نادیدہ ہم دیکھے درندے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ کچھ ہیں ایسے، ان سے کیسے بچے؟ تو کہا مشورہ ہوا، تو مشورے ایک بات طے ہوئی کہ ان درندوں سے، اور یہ خطرناک درندے ہیں، ان سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف مل بیٹھ کے اگر رات گزارنی ہے، لمبی رات، سردیوں کی کیسے گزرے، سفر ہے، پھر آگے پتھر، غاریں تلاش کر، تھکے مارے ہوئے ہیں، ایسے رات گزارے ہم کیسے گزرے؟ تو کہا کہ وہ ہم ساتھ مل گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم میں سے پرانے بزرگ تھے، عامل تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے ایک تدبیر بتائی، چھوٹے چھوٹے پتھر کا جمع کرنا،
ان کو سامنے رکھ، سورۃ الکافرون پڑھتے جاؤ اور تم کرے کہ بار بندہ رکھنا جائے، کہا ہم نے ایسا کیا، سورۃ الکافرون پڑھتے گئے اور کل کرے لینا کرتے، جو بہت سارے تک پڑھ لیے تو کہا کہ اب درمیان میں سو ان کنکروں کی دیوار کو کڑا لگا، حساب کرو، ان کام کرو، درمیان میں سو، تو کہا ہم نے سارے کنکر چن دیے، سارے چاروں طرف چن کے سو گئے، کہا کہ صبح ساری رات ہمیں کچھ نہ ہوا، ہاں ہم میں سے ایک ساتھ کہنے لگے کہ میں ساری رات ایک چیز محسوس کرتا رہا، وہ چیزیں آتی ہیں اس دیوار سے ٹکراتی ہیں، چیزیں نکلتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، کچھ چیزیں آتی ہیں اس دیوار سے ٹکراتی ہیں، کہ چیزیں نکلتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں۔ کہا کہ ہم تھکے ہوئے اتنے تھے، ہم نے فیصلہ کیا آج دن پھر یہاں گزارتے ہیں، دن ڈھلے نکلیں گے، آگے کوئی اور بات تلاش کریں گے، کیونکہ اب ہمیں سکون اور حفاظت کا راستہ مل گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ کوئی پل نہ گزرے، رات ختم ہو اور ہم یہاں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو کہا ہم اپنا توشہ لے کے، یعنی کھانا پینا لے کے، چند گھونٹ پانی پی کے اور سواریوں کو کچھ کھانا ڈال کے پھر سو، اسی کے اندر سو۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ کہا کہ ہمارے ایک قافلے کے فرد کو حاجت ہوئی اور وہ حاجت کے لیے ہم اٹھے تو ایک بندہ نہیں ہے، کام ہوگا، ہم سمجھ گئے کہ یہ راستہ اس نے دیواروں کا پتھر کاٹایا ہے، کچھ پتھر اس نے چنے ہیں غار کا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن وہ صحیح طرح نہیں چن سکا، یہاں سے نکلا ہے، اب اس کو تلاش کرنے میں دو بندے ادھر گئے، دو ادھر گئے، دو ادھر گئے، کہا کہ حتیٰ کہ دن ڈھلنے کے قریب آ گئے اور ہم اس کو تلاش کہاں چلا گئے، حیران کہاں چلا، تک کہ شام ہو گئی، واپس اسی بات میں آ گئے، ہم نے سمجھ گئے اسے کوئی بلا اٹھا کے لے گئے، اسے کوئی بلا اٹھا کے روتے رہے کہ اس بندے کے اور صاحب کو ہم کیا جواب دیں گے، کیا سوال کریں گے، کیا حالات ہوں، کیسے ہوں، بس یہ بات ہوتے سو گئے۔ کہا کہ رات ہمیں کرانے کی آواز، تو کہا کہ ہم نے کرانے کی آواز محسوس کی ہے تو اسی بندے کی ہمارے ساتھ کس نے تو کہا ہم اس آواز کی سمت غار میں آگے بڑھے، ہم تو غار کے کہانے میں سونے کے بعد تو آگے بھی تھا گئے، تو جب آگے گئے تو آواز ہمارے قریب ہوتی ہے اور ہمیں آواز کی سمت کا احساس ہوا کہ آواز یہاں ایک جگہ گئے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے، بندہ نہیں، احساس ہوا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے، جب اوپر دیکھا اور بہت سے دیکھا شمع بن لیا تو وہ اوپر غار سے چپکا ہوا جیسے کسی طاقت نے اس کو باندھا اور قوتوں نے اس کو باندھا ہوا ہے، ہم نے اسے آوازیں دی، اس کی تھوڑی تھوڑی حد تک تھی سوائے کرانے کے کو جواب نہیں، پریشان ہو گئے، ہم میں سے جو شاید علم کے سب سے زیادہ وہ بھی ساتھ تھے، کہنے کا کوئی پریشانی کی حال نہیں، ایسا کرو اپنے بچھونے سارے یہاں بچھا دو، اگر یہ نیچے گرا بھی تو بچھونوں کے گریز کو چھوڑ اور ارد گرد بچھونوں کے بیٹھ گئی سورۃ الکافرون پڑھو، اب بچھونے سارے بچھا دیے، اگر وہ غار سے چپکا ہوا بندہ نیچے بھی گرے اس بچھونے پر لگے اور کہا ہم مل بیٹھ کے سورۃ الکافرون
اور کہا سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، اس میں گھومتے تھے، پڑھتے تھے، اس میں گھومتے تھے، پڑھتے پڑھتے نا اچانک وہ دھماکے سے نیچے اور گرتے ہی اس میں کرانے کی کیفیت ختم، بے ہوش ہو. تو کہا ان صاحب نے جو ہم میں سے بڑے تھے، صاحب علم تھے، اشارہ کیا نہ اٹھنا اپنی جگہ سے، پڑھتے رہو سورۃ الکافرون. اور کہا کہ ہم اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور سورۃ الکافرون پڑھتے اس میں گھومتے. کچھ دیر کے بعد اس کے جسم میں حرکت آئی، اس کے منہ میں پانی ڈالا، اسے اٹھایا بٹھایا، کچھ ہلایا، بھوکا تھا. جب اس کے ہوش حواس بہتر ہوئے تو اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو مسلمان ہونے کے بعد بھی مجھے اعمال کی دنیا میں، ذکر کی دنیا میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے. تسبیح وظیفہ، ان وظیفے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب تو عمل ہے، عمل کیا جائے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے سامنے یہ بات بھی آتی تھی، قرآن ایک بندہ پڑھتا ہے، پڑھنا خود ایک عمل ہے، پڑھنا بھی عمل ہے، اور اللہ نے اس عمل کا پورا ثواب لکھا ہے. نہیں، اللہ نے اس عمل کا پورا ثواب اور اجر لکھا ہے، پورا ثواب اجر لکھا ہے. کہا کہ میرے دل میں بدگمانی تھی، میں آپ کے ساتھ رہا، مجھے حاجت کے لیے اٹھنا پڑا. میں وہ پتھروں کی دیوار جو آئی تھی، ایک ایک پتھر چنا ہوا تھا جو پتھروں کا کڑا تھا، حصار تھا، اسے جب باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری سانس اندر سے کھینچ رہی ہے اور میرا جسم ہلکا ہو گیا. کچھ چیزوں نے پکڑا اور مجھے ادھر چپکا دیا اور کہا کہ میں آپ کی سب کچھ سن رہا تھا باتیں، آپ مجھے تلاش کر رہے تھے. میں چیخنا چاہتا تھا، چیخ نہیں سکتا، میں بولنا چاہتا تھا، بول نہیں سکتا، سن رہا تھا. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس سن رہا. اور سنتے سنتے کہا کہ میرے اندر پھر اللہ نے کوئی رحمت ڈالی، میری آہیں نکلی، ان کرانے پہ آپ نے پاس. اور سب سے پہلی بات جو اس نے کہا مجھے اللہ کے قرآن کے پڑھنے اور اس کی تاثیر اور اس کی برکت کے انکار پہ پہلے توبہ کرا. جو میرے اندر یہ بے یقینی تھی کہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ تو عمل سے ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں قول کا کلیائی والکافرون کو پڑھو، کہا اس سے مجھے توبہ کرنا. اس نے توبہ کی، رویا اور کہا کہ وہ دوسری رات پھر ہم نے اسی غار میں گزاری اور اسی غار میں گزار کے پھر آگے راستے میں چلا. اور کہا باقی ایسے تھا کہ 3 دن چلتے رہے، 3 دن وہ غاروں کا سلسلہ نہ ہوا اور ہر غار ایک سے بڑھ کے خطرناک اور ہیبتناک اور ہولناک تھی. ایک سے ہر غار خطرناک تھی، ہولناک اور ہیبتناک ہر غار. کہا کہ ہم غاروں میں رات گزارتے تھے، اسی طرح پتھر جمع کرتے تھے، بنیادی والکافرون پڑھتے تھے اور کہا پتھروں کا حساب کر کے اور ہم جو ہے پھر سو جاتے تھے. کہا اب کی بار جب ہم حساب کرتے تھے اور سوتے تھے، جو ہمارا وہ دوست تھا جو بے یقینی کا شکار تھا، وہ بھی کامل یقین پہ آ گیا. اسے جب بے یقینی کی سزا ملی تو کامل یقین پہ آ گیا اور اس کے دل میں بھی یقین اور احساس تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ کلام الہی کی تاثیر پڑھنے میں بھی کلام الہی میں تاثیر دیتا ہے. قرآن کا پڑھنا بھی برکت، قرآن کا دیکھنا بھی برکت، قرآن کا سننا بھی برکت اور قرآن کا سمجھنا بھی برکت اور صاحب قرآن کے ساتھ محبت بھی برکت کا ذریعہ ہے. حقیقت ہے. اور کہا کہ جب ہم اپنی منزل پہ پہنچے، اپنی منزل پہ پہنچے، شیخ حسن شاہی رحمۃ اللہ علیہ کو آگے سنا، جب ہم اپنی منزل پہ پہنچے تو کہا کہ ہم کئی دن تاخیر سے پہنچے.
کیونکہ کافروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ منزل یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کتنے دنوں میں طے ہوتا ہے کہ دمشق اگر آنا ہے اور مدینہ سے دمشق 13 راتیں لگتی ہیں 13 راتیں تو چند گھنٹے لگتے ہیں 13 راتیں لگتی ہیں ہمیں پتہ ہے مکہ سے مدینہ آنا ہے تو کتنی راتیں لگتی ہیں ہوتا ہے کہا کہ ہماری تاخیر کو اور ہمیں دیر کو اور اس تاخیر اور دیر میں پریشان ہمارے گھر والے ہمارے محبت کرنے والے پریشان ہو گئے سخت پریشان انہوں نے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں آئے تو پھر ہم نے ان کو یہ ساری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ ایسا کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک صاحب تھے جو کہ کھالوں کا کام کرتے تھے جانور کی کھال کا کام کرتے تھے وہ کہنے لگے ایک دفعہ ایک کھال تھی جو ایک جانور کی تھی میں اس پہ طباخت کہتے ہیں اس کھال کو بنانا نرم کرنا اور اس کو چمڑے کی شکل لے آنا جس چمڑے سے لباس بنتے ہیں جوتے بنتے ہیں وغیرہ کہنے لگا وہ کر رہا تھا تو اس کا کھال کے بل نہیں جا رہے تھے اور وہ میرے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو رہے تھے تو کہا کہ میرے دل میں ایک آواز آئی یہ وہ جانور ہے جس جانور پہ کفر کی کالی دنیا کی نظر لگی ہے اور اگر اس کو درست کرنا چاہتے ہیں تو دل ہی دل میں سورۃ الکافرون پڑھ اور کہا میں نے پڑھا اور میری کھال ٹھیک ہو گئی ایک اور نے اپنا تجربہ بتایا یہ سب انہوں نے بتایا شیخ صاحب رحمۃ اللہ ایک اور نے اپنا تجربہ کہنے لگے ہم نے ہمارے تجربے سن کے ایک اور نے اپنا تجربہ بتایا ہمارے تجربے سن ایک اور نے اپنا تجربہ اور کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا میں سخت بیمار ہو گیا اور بیماری بھی ایسی تھی کہ سارے معالج جتنے بھی آخری درجے کے معالج نے سب مایوس ہو کہا کہ میرا کفن لے آئے کفن کی جگہ کا انتخاب ہو گیا اچانک ہمارے ایک دور پر ایک رشتے دار تھے وہ میری عیادت کو آئے کہا کہ جب عیادت کو آئے تو انہوں نے میرے حالات کو دیکھا تو کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ میری پیشانی کے بال دیکھے کوئی ان کے پاس ایک طریقہ تشخیص تھا کہ پیشانی کے بال کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے یہ بندہ ابھی سالہ سمجھئے گا تو اس قبر اور کفن کا انتظام سب نے مایوس کر دیا حالات کی مایوسی کی کہا میں سن رہا تھا اور مجھ میں بنود کی تھی میرے بال دیکھیں آشا کرو بندے لے آؤ کچھ مخلصین افراد لے آؤ مرد ہو یا عورتیں اس سے ارد گرد بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھنا اور اس کو پانی پہ دم کرو اس کو تیل پہ دم کرو اس کو شہد پہ دم کرو اگر زمزم مل جائے اس میں دم کرو پانی زمزم کہا کہ اس کو پلاؤ اس پہ دم کرو سارے مل جاؤ بہت سارے بندے تھے اور کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے میری بیماری اور موت کے حالات کی خبر کو سن کے بہت باہر سے بھی آئے ہوئے تھے کہنے لگے کہ وہ پھر سارے جمع تھے انہوں نے ارد گرد بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا سورۃ الکافرون اور سخت توجہ سے پڑھنا شروع کر دیا اور سخت دھیان سے پڑھنا شروع کر دیا کہا جو پڑھتے گئے مجھے انگڑائیاں آتی گئیں میرا جسم ایسے جیسے ٹوٹ رہا ہے کہا مجھے بنودگی میں تھا مجھے بعد میں میرے ورثاء نے بتایا مجھے انگڑائیاں آتی میرا جسم ایسے جیسے ٹوٹ رہا ہے اور کہا کہ میرے جسم سے پسینہ آیا اور پسینے میں بہت سخت بدبو تھی اور کالے رنگ کا پسینہ تھا کہ لباس بھی کالا ہو گیا سیاہ ہو گیا اور اتنا کالا سیاہ ہوا دھونے کے بعد بھی اس کی سیاہی نہ ہٹی بس کہا جس چارپائی پہ سویا ہوا تھا جو بستر پہ سویا ہوا تھا وہ بستر بھی کالا سیاہ اور کہا کہ پھر
کچھ سال میں وہ پڑھتے رہے، یعنی گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کچھ سال میں وہ پڑھتے رہے، اور کچھ سالوں کے پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ میرا جسم بالکل صحت مند ہوا، اور میں بیٹھا اٹھ کے تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا بہت سے بندے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا سورۃ الکافرون پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی حالت تو موت تک چلی گئی تھی، آپ تو نزا کی اور سکرات کی کیفیت کے قریب پہنچ چکے تھے، اور جتنے بھی معالج تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے آپ کے بارے میں انکار کر دیا تھا، اور کہا کہ اب سورۃ الکافرون پڑھی۔ وہ تو ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے میری پیشانی کی بال پکڑے تھے، کہا انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے، انہیں اس چیز کو فلاں خواب میں دیکھا، فلاں چیز کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، فلاں نظام کو دیکھا، کہیں اس چیز سے میرا سامنا ہوا تھا۔ وہ کچھ سوال کیے، کہا ان میں سے بہت سارے سوال سچے تھے، اور کہا احساس ہوا مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمومی ہم کوئی توجہ نہیں کرتے، لیکن وہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں، مشکلات اور مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور کہا کہ اس کا توڑ سورۃ الکافرون میں ہے۔ یا الکافرون، بہت عجب دنیا ہے۔ اگر کفر کہتا ہے اب تو بھر رہا ہے، تو کفر میرے رب سے زیادہ نہیں ہے، ہم کمزور چاہیے تھے، کفر میرے رب سے زیادہ لباس نشان ہونے، جتنی بھی کالی دنیا ہے، کالی چیزیں ہیں، کالا نظام ہے، ساری کالی دنیا، کالی چیزوں اور کالے نظام کو، کالی مخلوق جتنی بھی ہے، جن کے اندر کفر ہے، جن کے اندر ظلمت ہے، جن کے اندر ذلت ہے، جس کے اندر انسانیت کی نفرت ہے، اور جن کے اندر رشتوں کو کاٹنا ہے، ٹکڑے کرنا ہے، اور لوگوں کو اذیت میں سزا دیکھ کر پرسکون ہونا ہے، میرے رب نے ان ساری چیزوں کو چیلنج کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ میرے حبیب ان کو کہہ دیں کہ ایک تمہاری دنیا ہے، ایک میری دنیا ہے، ایک تمہاری ادائیں ہیں، ایک میری ادائیں ہیں، ایک تمہارا نظام ہے، ایک میرا نظام ہے۔ کیوں؟ کل من علیہ فان، ساری چیزوں کو فنا ہے، تم بھی فنا ہو جاؤ گے، اس بقا ایک ہستی کو ہے، سرمدی جاویدانی زندگی ایک ہستی کو ہے، وہ ہے اللہ۔ ہمیں ساری زندگی اس کالی دنیا سے، اس دور سے ساری زندگی واسطہ ہے، موت کی آخری سانس تک بھی واسطہ رہے گا۔ یہ کالی چیزیں ہم سے کلمہ چھیننا چاہیں گی، ایمان چھیننا چاہیں گی، اور یہ کالی چیزیں ہم سے اندر کا من، اللہ کا تعلق اور اس کے حبیب کا عشق، یہ چھیننا چاہیں گے، یہ کالی چیزیں موت تک ان کے ساتھ واسطہ ہے، اور موت تک ان کے ساتھ ہم رہیں گے۔ کون جیے، کون ہارے، کون مرے، یہ پھر دیکھنا ہوگا۔ کیوں؟ جو بھی سورۃ الکافرون کو اپنے ساتھ لے کے چلا، ان کالی چیزوں کے غالب ہو جائے۔ ایک سامعین آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی سفر کسی قافلے میں جاتا ہوں سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہی میں ہوں، کبھی کس وجہ سے، کبھی کس وجہ سے، حالانکہ سرمایہ دار بھی، میرے پاس اچھا مال بھی ہے، اچھے اسباب بھی ہیں، اچھے وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں پریشان رہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، بسم اللہ 500 پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، ایک سورت، پھر بسم اللہ سورت کی ساتھ دوسری سورت تبت یدا اس میں چھوڑنی ہے، پھر سورت قل ہو اللہ بسم اللہ تیسری سورت، سورت فلق بسم اللہ چوتھی سورت، اور سورت ناس بسم اللہ کے ساتھ پانچویں سورت، پھر آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بنا 6 بسم اللہ اور 5 سورت۔ میں پڑھا
انہوں نے سفر میں یہ صورتیں پڑھی، بہت زیادہ یہ صورتیں کچھ عرصے کے بعد حضور کی بارگاہ میں تشریف لے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرے ساتھ ایسی حیرت انگیز یعنی رحمت، برکت اور عافیت والا معاملہ بہت زیادہ عافیت، مسافر وہ زندگی کا ہے یا سفر ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ یہ کالی چیزیں کھیلتی ہیں، لیکن کالی چیزیں ہمیشہ کھیلتی ہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو زندگی میں اپنے سینے کے حالوں میں پرو لیتا ہوں، اپنی جو حال ہے پرو لینا، اسے کھیلتی ہے۔ اور اگر اس چیز سے کوئی چیز نجات دلاتی ہے یہ سورۃ الکافر ہو اور یہ چیزیں جو 26 میں نماز سنی۔ اچھا، روزی کو وسیع کرنے کے لیے 26 میں نماز سنتے ہیں، بہت زبردست۔ سفر کو مختصر کرنے کے لیے سفر کے اندر طی العرض ہے، اس کے اندر غوث سمجھے پاک نے اپنے ولیوں اپنے دوستوں کو ایک صفت دی ہے، اس کو طی العرض کہتے ہیں، جس میں ان کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے۔ پہلا قدم 1400 میل کا، اس کو طی العرض اللہ جس میں نا روحانی دنیا کھولتا ہے، اپنے حساب قبروں میں بہت سے بات لے کے چلیں، اظہار نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے لوگ پڑھتا نہیں، لوگ پڑھنے نہیں، بہت سے بات بندہ قبروں میں لے کے چلتا۔ بات پہ بات آئی تو ایک بات سنا، ایک درویش گئے حضرت بھی کوئی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرماتے تھے بیٹا مجھ سے محبت کر، کیونکہ باپ پرانا ہو جاتا ہے، باپ کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا۔ خادم بھی پرانا ہو جاتا ہے، جو چیز پرانی ہو جائے اس کی وہ اہمیت اور عظمت نہیں ہوتی۔ اب میں سے بعض لوگ دیکھیں مکہ کعبہ شریف آتے ہیں چیخیں نکل جاتی، جو وہاں کھڑے ہیں مڑ کے نہیں دیکھتے، ہوتے ہیں قدر والے عظمت والے بہت زیادہ ہیں، لیکن چیز جب پرانی ہو جائے تو اس کے بارے میں اکثر اہمیت، عزت، عظمت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ پرانا نہ ہونا، بیٹا مجھ سے دوستی کر، میرے قریب رہے، میری دوستی کرے گا قریب رہے گا۔ یہاں ہاتھ رکھتے تھے کہیں جو کچھ سینے میں ہاتھ کہتے تھے جو کچھ اس میں ہے نا، چاہتا ہوں یہ امانت ہے مجھے دے کے جاؤ، جو کچھ اس میں ہے میں چاہتا ہوں یہ امانتیں تو دے کے جاؤ۔ اور بڑے خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں اپنے بیٹے کو منتقل کی، ان کا وصال ہوا۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ پھر اپنے والد کے ساتھ ایسی چپک گئے، بس پھر ان کی سختی، نرمی، جمال سے دور نہ کر سکا۔ سختی، نرمی، جمال یہی مزاج خاتم کا ہونا چاہیے۔ سختی، نرمی، جمال جن سے دور نہ کر سکا۔ کہا کہ پھر میں نے پایا اور بہت پایا۔ اور زندگی میں ایک سفر عاشقوں کے لیے ہوتا ہے، جب بدگمانی اور شر کی آندھی اور ہوائیں چلیں، یہ عاشق کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ عقل والے کہاں جاتے ہیں؟ عشق والے، عشق اور آزمائش، عشق اور آزمائش۔ زندگی کے سفر میں، اس زندگی کے سفر میں سورۃ الکافر کو ساتھ لے کے چلیں۔ کیوں؟ ساری زندگی
راہوں سے ہٹانے، راہوں سے بھٹکانے، راہوں سے ہٹانے اور راہوں سے بھٹکانے والی طاقت آپ کو اللہ سے، اس کے حبیب سے، ہمارے رسول سے، اصحاب رسول سے، اولیاء صالحین سے، اپنے بڑوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ رسول کافروں کو قرآن کی ان موتیوں کو اپنی زندگی کے سینے میں لگائے۔ اب شہر مدنی کتنے بڑے ہو گئے؟ پہلے تو شہر ہوتے تھے یہ 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا راز بتا رہا ہوں۔